سیاستدانوں سے کہتے ہیں ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے، اس لیے آج یہ کہنے کا حق مجھے پہنچتا ہے اب آپ کو کوئی NRO نہیں دے گا۔ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا ہوگا، مولانا بیٹھ گئے۔ آزادی مارچ دھرنے سے خطاب میں کہا عمران خان کو NRO نہیں دیں گے۔ پاک فوج کے غیر جانبدار رہنے کے بیان کا بھی خیر مقدم کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں واضح پیغام دیا، بولے جو ملک چلانا جانتے ہیں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور نااہل ہم پر مسلط کر دیے گئے۔ سوال کیا نااہلوں کی حکومت سے ملک کیسے چلے گا؟ احتجاج کے ذریعے ٹف ٹائم دینے کا مشن، رہبر کمیٹی کا حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ۔ اکرم درانی کا 2 روز میں بڑی خبر دینے کا اعلان، رہبر کمیٹی نے احتجاج کے پلان بی کی بھی منظوری دے دی۔ پلان بی پر عمل درآمد 12 ربیع الاول کے بعد شروع ہوگا۔ آزادی مارچ ختم کرانے کے لیے حکومت کے ساتھ اتحادی بھی متحرک، چودھری پرویز الہی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری، دھرنا ختم کرنے پر قائل کرنے کی کوششیں، کہتے ہیں معاملات جلد ہو جائیں گے، قوم کو ایک ہی بار خوشخبری سنائیں گے۔ پرویز خٹک نے اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد لانے کی آفر دے دی۔ بڑے پیمانے پہ داندھی ہوئی تھی، یہ آپ نے ثابت کرنا ہوگا اور ثابت دھرنوں سے نہیں ہوتا۔ یہ اس کے لیے کوئی میکانزم بنانا چاہیے، طریقہ کار بنانا چاہیے، کوئی جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، کوئی کمیٹی، کوئی کمیشن، اس پہ ہم بیٹھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہماری خواہش پر نہیں ہو رہا، ہم مارچ کے شرکا کو سہولیات دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نور الحق قادری کی پروگرام G4 غریدہ میں گفتگو، کہا دھاندلی دھرنے سے ثابت نہیں ہوگی، دھاندلی ثابت کرنے کے لیے کمیٹی بننی چاہیے۔ آزادی مارچ قیادت حکومتی اراکین کے نشانے پر، شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن اپنے ہی جال میں پھنسے گی اور منہ کی کھائے گی۔ فواد چودھری نے کہا رہنما آزادی مارچ حلوہ اور کارکن بیچارے دھکے کھا رہے ہیں۔ شوکت یوسف زئی بولے آزادی مارچ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ آئٹم نمبر 8، آئٹم نمبر 9 بل منظور کیا جائے۔ قومی اسمبلی میں حکومت کی ریکارڈ پرتیاں، آدھے گھنٹے میں 9 آرڈیننس بل کی صورت میں منظور۔ اجلت میں کی جانے والی قانون سازی کے دوران پارلیمانی روایت نظر انداز، بل متعلقہ کمیٹیوں کو بھیجا گیا، نہ ہی اپوزیشن کو بولنے کا موقع ملا۔ ایوان کی کارروائی کے دوران اپوزیشن کا طوفان، اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ کر لیا، خوب نعرے بھی لگائے۔ ادویہ دندان سازی میں استضاعت کو تسلیم کرنے کا اہتمام کرنے کا بل، پاکستان طبی کمیشن بل 2019 منظور کیا جائے۔ سیاسی پارٹی کے شکل میں جو قبضہ گروپ اس وقت پاکستان پر حکمرانی کر رہا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سیاسی دہشت گردی کو بالکل آخری حد تک پہنچا دیا ہے۔ تمام اپوزیشن پارٹیز نے یہ متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ آپس میں مشاورت کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے موو کیا۔ آج پارلیمنٹ میں قانون سازی کا مذاق اڑایا گیا، اپوزیشن جماعتیں ایوان سے باہر خوب گرجی۔ نون لیگ اور JUI کا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان، پیپلز پارٹی نے قانون سازی کو آئین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ سب سے پہلے قوانین کو بدلنا ہے، وہ تبدیلی جس کا خواب پاکستان کے 22 کروڑ عوام، اس کو تعبیر ملے گی، اور آج اس عمل کا آغاز وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہوا۔ حکومتی وزراء نے بل کی منظوری کو تاریخی ساز دن قرار دیا۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں حکومت انگریز کے بنائے قانون کو بدلنا چاہتی ہے، اپوزیشن عوامی مفاد میں حکومت کا ساتھ دے۔ اعظم سواتی بولے عمران خان کا مقصد عام آدمی کی فلاح و بہبود ہے، عوام کو حق دلوانے کے لیے قانون لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، اراکین کو اپوزیشن کے احتجاج کا بھرپور جواب دینے کی ہدایت۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر بھی غور، وزیر اعظم مہنگائی کی صورتحال کی خود مانیٹرنگ کریں گے۔
والد کی صحت پر بیٹے کو شدید تشویش، بلاول بھٹو کہتے ہیں آصف زرداری کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی، سابق صدر کو طبی ماہرین تک رسائی نہ دینے کا شکوہ بھی کر ڈالا۔ سیاسی امتحان میں جالا پاس، پی ایس شاسی دادو ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی نے میدان مار دیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق صالح شاہ جیلانی 42,254 ووٹ لے کر کامیاب، پی ٹی آئی کے امداد علی 25,000 ووٹ لے سکے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے نیٹو کے ڈی جی انٹرنیشنل ملٹری اسٹاف کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ جنرل ہانس وارنر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا، سپہ سالار نے افغانستان میں قیام امن سے متعلق مکمل تعاون کا یقین دلا دیا۔ امن، محبت، رواداری، کرتارپور راہداری تاریخی افتتاح ہونے میں ایک دن باقی، بھارتی مہمانوں کی فہرست پاکستان کو موصول، سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ اور یاروں کے یار نوجوت سنگھ سدھو پاکستان آئیں گے، وزیر اعلیٰ بھارتی پنجاب امرندر سنگھ بھی سمیت کابینہ اور ارکین اسمبلی بھی شریک ہوں گے۔ سکھ برادری میں خوشی کی لہر، بھارتی شہر میں پاکستانی پرچم لہرانے لگے۔ پاکستان کھول رہا ہے محبت کی راہیں، بھارت کر رہا ہے نفرت کا پرچار، مقبوضہ کشمیر میں 95 دنوں سے ہے کرفیو لگاتار، ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں بھارت ہندوتوا نظریے پر عمل پیرا ہے، صدر آزاد کشمیر بولے بھارت مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے، سردار مسعود خان کا پاکستانی موقف کی حمایت پر ملیشین وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ نیب کو اسحاق ڈار کی جائیداد نیلامی کی اجازت مل گئی، اسحاق ڈار کی جائیداد نیلامی روکنے کی درخواست احتساب عدالت نے مسترد کر دی، تبسم اسحاق ڈار جائیداد تحفے میں ملنے کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر۔ سانحہ تیز گام گزر گیا، میتوں کی حوالگی جاری، 35 میتیں آبائی علاقے پہنچائی گئیں، نماز جنازہ کے بعد پیاروں کی تدفین، ہر آنکھ اشکبار، فضا سوگوار۔ کراچی میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد لقمہ اجل بنے، 3 کی شناخت ہوئی، 2 کا کچھ پتہ نہ چل سکا، متاثرہ خاندان حکومتی تعاون کا منتظر۔ قصور میں 8 سالہ بچی کے اغوا کا ڈراپ سین، بچی اغوا نہیں ہوئی، سفاک والدین نے خود لاپتہ کیا، منصوبہ مخالفین پر الزام لگا کر بدلہ لینا تھا، پولیس کا بروقت ایکشن، فیصل آباد سے بچی کو بازیاب کرایا، والدین کا راز فاش کر دیا۔ کراچی میں پولیس کی تابڑتوڑ کارروائیاں، پولیس اہلکاروں اور سیاسی جماعت کے عہدیداروں کے قتل ملوث 2 ٹارگٹ کلر دھر لیے، ملزمان میں رئیس مما کا قریبی ساتھی بھی شامل، دوران تفتیش اہم راز بھی اگل دیے، ملزم نے 2012 میں ایس پی شاہ محمد شاہ کو بھی قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ انسداد ڈینگی پروگرام، ڈینگی کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام، کراچی میں ڈینگی بخار نے مزید 2 بچوں کی جان لے لی، رواں سال شہر میں ڈینگی سے اموات 31 ہو گئی، متاثرہ افراد کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ ٹائم اسکوائر کا مطالبہ لیے کراچی کے اساتذہ احتجاج پر ڈٹ گئے، کراچی پریس کلب کے باہر دوسرے روز بھی مظاہرہ کیا، رکن صدر اسمبلی خرم شیر زمان اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے، وزیر تعلیم سے مظاہرین کی بات سننے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور میں نابینا افراد کا احتجاجی دھرنا 4تھے روز بھی جاری۔ مٹیاری میں خوفناک حادثہ، نیو سعید آباد نیشنل ہائی وے پر لیا سے کراچی جانے والی کوچ نے گدھا گاڑی کو رون ڈالا، حادثے میں 11 افراد جاں بحق، 2 زخمی، اسپتال منتقل۔ نوشیرہ کا زمیندار وحشی بن گیا ہے، امام گڑھ کے علاقے میں زمیندار کا گنا چرانے کے الزام پر 12 سالہ بچے پر بہیمانہ تشدد، بچہ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، والد کی درخواست پر مقدمہ درج مگر بااثر شخص گرفت میں نہ آ سکا۔
पाकिस्तान के तलबा, पाकिस्तान की शान, दुनिया देख ले ये भी है पाकिस्तान। पेशावर यूनिवर्सिटी के नाबीना तालिब इल्म का कारनामा, शोबा इस्लामियत में उमैर तैयब ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कोयटा की बाहिम्मत खातून हलीमा बीबी इल्म की दौलत बांटने में मसरूफ, काम काज करने वाले बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता कर रही हैं। वही हुआ जिसका डर था, चिलगोजे भी चोरी हो गए। दाम जो इतने हैं, जनूबी वजिस्तान में अनोखी वारदात। माना के गोदाम से डाकू 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत के चिलगोजे ले उड़े, ताजे सर पकड़ कर बैठ गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जल थल एक हो गया। पहाड़ों पर बर्फबारी, कोहसानों पर सफेदी ने मंजर हसीन बना दिया। में आपको खुश आमदीद कहेंगे, मैं हूं किरण ऋषि। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज़ादी मार्च से। मार्च की पंडाल से मौलाना फजल रहमान ने पाक फौज के बयान का खैर मकदम किया। अपनी फौज के गैर जानिबदारी से मुतालिक बयान का खैर मकदम करते हैं। गिले शिकवे अपनों से ही होते हैं। साथ ही उन्होंने हुकूमत को भी ललकारा, कहा कि वाज़ेह कर देना चाहते हैं वज़ीर आज़म को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। कौमी अदारा है, गैर जानिब अदारा है। DGISPR के बयान पर मौलाना फजलुर रहमान का खैर मकदम। मैं अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ISPR के इस बयान का खैर मकदम करता हूँ, जिसमें उन्होंने बड़ी तसल्ली कौम को दे दी है कि फौज गैर जानिबदार इदारा है और वो गैर जानिबदार रहना चाहिए। ये भी कहा कि शिकवा अपनों से होता है, गिला अपनों से होता है, परायों से नहीं हुआ करता। गिला शिकवा अपनाइयत की अलामत होती है, दुश्मनी की अलामत नहीं हुआ करती। साथ ही मौलाना ने हुकूमत को भी ललकारा, कहा इमरान खान को एनआरओ नहीं देंगे। सियासतदानों से कहते हैं हम आपको एनआरओ नहीं देंगे, इसलिए आज ये कहने का हक मुझे पहुंचता है, अब आपको कोई एनआरओ नहीं देंगे। हुकूमती मज़ाकराती कमेटी से मुलाकात पर तबसरा भी किया। बोले उनका बेमानी आना जाना नहीं होना चाहिए, वज़ीर आज़म के इस्तीफे के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अपोजिशन की रहबर कमेटी में डेडलॉक खत्म न हो सका। अकरम दुर्रानी कहते हैं 2 रोज में आज़ादी मार्च नया रुख इख्तियार कर जाएगा। इस्लामाबाद में अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए प्लान हो गया तैयार। अकरम दुर्रानी के मुताबिक मार्च में शिरकत के लिए मजीद काफिले चल पड़े। 2 दिन के बाद इंशाल्लाह फिर एक नया रुख इख्तियार करेगा आज़ादी मार्च के हवाले से। उसमें मजीद भी इंशाल्लाह आपको नए इक़दाम आएंगे। हम तो सिर्फ अभी तक एक ही इस्तीफा चाहते हैं और वो इस्तीफा हो गया तो सारा कुछ हो गया। बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही, हुकूमती मज़ाकराती कमेटी के सरबराह परवेज खटक ने वजह बता दी। लोग एक ही बात पे अटका हुआ है, वही है रेजिग्नेशन और अर्ली इलेक्शन पे। हम तैयार हैं, अगर ये नो कॉन्फ्रेंस लाते हैं, जो मर्जी लाते हैं, ये वो तरीका है हुकूमत को बदलने का जिसमें कोई उसको रुकावट ही नहीं है। इसको प्रपोजल आने की जरूरत ही नहीं है, जिसने करना है वो करके दिखाते हैं। डेडलॉक के बावजूद परवेज इलाही मसले के हल के लिए पुरउम्मीद हैं। इंशाल्लाह हम सारे होपफुल हैं। बात तो इकट्ठी होगी ना, जब मुकम्मल हो जाती है इकट्ठी खुशखबरी सुनाएंगे। एहतजाज का ऊंट किस करवट बैठेगा जल्द पता लग जाएगा। अपोजिशन की क़यादत हुकूमती वज़रा के निशाने पर। शेख रशीद कहते हैं ये अपने ही जाल में फंस जाएंगे और मुंह की खाएंगे। फवाद चौधरी बोली JUI लीडरशिप घर बैठकर हलवा खा रही है और कारकुनान ख्वार हो रहे हैं, जबकि शौकत यूसुफजई का कहना था कि आज़ादी मार्च से मुल्क का नुकसान हो रहा है। हुकूमत को अपने ही जाल में फंसेंगे और ये नाकामी का मुंह देखेंगे। करना है इसमें जो लीडरशिप है वो हलवा खा रही है घर पे बैठ के, वर्कर्स बेचारे जो है वो धक्के खा रहे हैं बारिश में। 1 साल और 1.5 साल में हुकूमत की कारकर्दगी नहीं जांची जा सकती। हुकूमत को टाइम मिलना चाहिए। मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि मौलाना साहब इस मुल्क को तरक्की करने दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी अरकान को अपोजिशन के एहतजाज का भरपूर जवाब देने की हिदायत कर दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म के सामने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का मामला उठाया गया।
تو عمران خان نے بتایا کہ وہ خود اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے پی ایم ڈی سی آرڈیننس کا بھرپور دفاع بھی کیا، کہا آرڈیننس کے بارے میں گمراہ کیا جا رہا ہے، حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اجلاس کے دوران اراکین نے ترقیاتی اسکیموں کے لیے جاری فنڈز نہ ملنے کا شکوہ کیا تو وزیر اعظم نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے عمل درآمد کے لیے وفاقی وزیر پرویز خٹک کو کوآرڈینیٹر مقرر کر دیا۔ اسلام آباد کے سرد موسم میں بھی شرکا دھرنا ڈٹے ہوئے ہیں۔ شرکا نے سخت موسم سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے آج نیوز کے نمائندے عدیل سرفراز۔ جی، اسلام آباد میں جاری آزادی مارچ کا 8واں روز ختم ہونے کو ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی جو شرکاء کا جوش و خروش ہے وہ قابل دید ہے۔ بڑی تعداد میں یہاں پر شرکاء ابھی بھی موجود ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک اہم خطاب کیا گیا ہے، جس میں آج ایک بار پھر انہوں نے اپنے اس دھرنے کو، اپنے اس احتجاج کو 2014 کے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے تشبیہ دی اور انہوں نے یہ کہا ہے، موازنہ کیا انہوں نے اس بات کا کہ جو احتجاج عمران خان نے کیا تھا یہ احتجاج اس سے کافی بڑا ہے اور پر امن ہے۔ انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارے جو شرکاء ہیں، جو ہمارے کارکن ہیں، یہ کافی زیادہ پر امن ہے اور یہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی بدمزگی یہاں پر نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری جانب آج مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر یہ اس بات کا یقین دلایا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے، جو ہمارے مقاصد ہے، وہ حاصل کیے بغیر یہاں سے ختم نہیں ہوگا اور کارکنان بھی آج مولانا فضل الرحمان کی اس جو تقریر تھی اس پر کافی زیادہ مطمئن نظر آئے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک مولانا فضل الرحمان ان کو یہاں سے جانے کا حکم نہیں دیں گے وہ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عدیل سرفراز، اب ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ خبر دیں ملک کے منتخب و جمہوریت کی سب سے بڑے ایوان سے، جہاں جمہوری روایات کو پیروں تلے رون دیا گیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پارلیمانی روایت کو بری طرح پامال کیا گیا۔ اپوزیشن کے 9 آرڈیننس کو بل کی شکل دے کر ایوان سے منظور کر دیا گیا۔ اپوزیشن نے قانون سازی کو مسترد کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پارلیمانی روایات پامال، اپوزیشن کا بھی نہیں رکھا گیا کوئی خیال۔ سیرت کا جواب ہاں میں ہے، لہذا شک ایک ابتدائی اور عنوان بل کا حصہ قرار پایا ہے۔ آئٹم نمبر 8، حکومت نے 9 آرڈیننس کو بل کی شکل دے کر ایوان سے منظور کرا لیا۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہے ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہے نہ کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے۔ اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کیا، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ بھی کیا۔ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا۔ سیاسی پارٹی کے شکل میں جو قبضہ گروپ اس وقت پاکستان پر حکمرانی کر رہا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سیاسی دہشت گردی کو بالکل آخری حد تک پہنچا دیا ہے۔ تمام اپوزیشن پارٹیز نے یہ متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ آپس میں مشاورت کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے موو کی۔ پیپلز پارٹی نے قانون سازی کو آئین کے خلاف ورزی قرار دیا۔ موجودہ حکومت کا رویہ شروع دن سے ہی ایک غیر جمہوری رویہ ہوا۔ انہوں نے پہلے دن سے ہی پارلیمنٹ کو کبھی بھی وہ توقیر اور عزت نہیں دی جس کی پارلیمنٹ مستحق، کہ آئے دن یہ نت نئے طریقہ کار سے پارلیمان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہماری پارلیمانی تاریخ کا شاید ایک سیاہ ترین دن ہے۔ حکومتی وزراء نے بل کی منظوری کو تاریخ ساز دن قرار دیا۔ سب سے پہلے قوانین کو بدلنا ہے، وہ تبدیلی جس کا خواب پاکستان کے 22 کروڑ عوام، اس کو تعبیر ملے گی اور آج اس عمل کا آغاز وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہوا۔ عمران خان کا بنیادی مقصد انسانی احساس ہے کہ لوگوں کو جلد سے جلد ان کی دہلیز کے اوپر جو ہے کس طریقے سے اپنے قوانین کو ریفارم کر کے ان کو بلا تفریق سہولتیں جو ہے دی جائیں۔ وزراء کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا بنیادی مقصد عام آدمی کی فلاح و